बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और अच्छी ख़बरें हैं। एक उम्मीद की किरण है, ऑक्सीजन है और बहुत ही इन हालात में ऐसी ख़बर आना मेरा ख़्याल है कि काफ़ी उम्मीद पैदा हुई है। उसकी रीज़न ये है कि ख़ास तौर पे यह ख़बर का ताल्लुक़ है इंडिया से और मकबूजा वादी से। और आपको मालूम है कि इस वक्त भारत में बाकायदा तौर पे सरकारी सतह पे अब एक कोशिश की जा रही है और अब ऐसी वीडियोस सामने आना शुरू हो गई हैं और बरसरे आम ये वहाँ पे इंतहा पसंद हिंदुओं को तैयार किया जा रहा है। और ये बीजेपी और आरएसएस अपने जलसों में खुलेआम ये ऐलान कर रही है कि हमने यहाँ पे मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों का कत्लेआम करना है, मुसलमानों को यहाँ से फना करना है। ये बाकायदा तौर पे वहाँ पे अब चीज़ें सामने आना शुरू। अब वीडियोस और तकरीरें हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ये दस्तयाब हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दस्तयाब हैं और आलमी ज़राया अबलाग बीजेपी के रहनुमाओं की तकरीरों का वो मतन दिखा रहे हैं, तकरीरों के वो हिस्से नशर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे दस्तयाब हैं। आप भी ज़रूर देखिएगा, आपने सुनी होंगी। उसमें बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, हिंदुओं से, इंतहा पसंद हिंदुओं से वो हलफ ले रहे हैं और इंतहा पसंद हिंदुओं को वो तैयार कर रहे हैं और उनसे हलफ क्या ले रहे हैं कि अब हम मुसलमानों को मारेंगे और मुसलमानों को फ़िज़िकली नहीं, जान से मारना पड़ा जान से मारेंगे। और ये हिंदुस्तान सिर्फ़ हिंदुओं का है और किसी का नहीं। हिंदुत्व का जो नज़रिया है और हिंदुत्व का जो फ़लसफ़ा है उसको अब वहाँ पे सियासी नारे के तौर पे और सियासी स्लोगन बना दिया गया है और बीजेपी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में शामिल कर लिया है। अब उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। जो गुजरात से मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हुआ था, इंडियन गुजरात से, वो अब बाकायदा तौर पे दिल्ली तक पहुंच चुका है। इसी सिलसिले में मकबूजा वादी में भी यही कुछ हो रहा है और ये एक भड़क उठी है आग, लेकिन एक सेटबैक हुआ है और वो है, मैं कहता हूँ, आलमी ज़मीन फिर भी थोड़ा बहुत जाग रहा है और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और जवाब तलबी भी कर रहे हैं। ये एक ख़बर नहीं बल्कि ख़त है। ये हमारे सामने ख़त मौजूद है। ये बरतानवी अरकान पार्लिमान ने ये ख़त लिखा है और 1, 2, 3 बरतानवी पार्लिमान के अरकान नहीं बल्कि 29 के लगभग ये अरकान पार्लिमान हैं जिन्होंने ये ख़त लिखा है और ख़त में इंडिया से जवाब तलबी की है और ये वहाँ पे लंदन में लिखा गया। तो ये भारतीय हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के, गेत्री एसर कुमार, इनको ख़त लिखा है और 28 अरकान पार्लिमान ने। इसमें उन्होंने मुतालबा क्या किया है, एक तो उन्होंने जवाब तलबी की है और उन्होंने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो डेबी इब्राहिम की सरबराही में 29 बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की भारतीय हाई कमिश्नर को ये ख़त, और इस ख़त में मकबूजा वादी में दारुल अवाम के ये अरकान हैं और मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की पामाली और भारतीय फोर्सेस के हाथों जाली मुकाबले जो हैं हो रहे हैं उस पर तशवीश और कश्मीरियों से नारवा सलूक, ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे उनका जो कत्लेआम किया जा रहा है, मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, उनकी जवाब तलबी की गई है। और इस ख़त में मिस्टर गेत्री को मुखातब करके ये कहा गया है कि आपको 1 दिसंबर 2021 को भी हमने ख़त लिखा और तमाम सियासी जमातों के अरकान आपसे पुरज़ोर मुतालबा करते हैं। कौन से तमाम सियासी जमातों के अरकान? जो बरतानिया की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये उन अरकान की बात हो रही है क्योंकि उनका ही ये ख़त है। और वो कहते हैं कि बरतानवी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों और तमाम सियासी जमातों के अरकान आपसे मुतालबा करते हैं कि कश्मीरी इंसानी हकूक़ कारकुन खुर्रम परवेज़, जिन्हें भारतीय एजेंसी ने श्रीनगर से गिरफ़्तार किया और अब नई दिल्ली की जेल में कैद हैं, इनकी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ ने भी खुर्रम परवेज़ की गिरफ़्तारी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और बरतानवी अरकान पार्लियामान ने लिखा कि वो समझते हैं कि गुज़श्ता 2 साल के दौरान तकरीबन 2500 मकबूजा वादी से मुसलमानों को
بھی اس متنازع ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا، اٹھایا گیا ان کو گھروں سے، اور جس کے ذریعے کسی بھی شہری کو بغیر الزام عائد کیے مہینوں تک حراست میں رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ یہ کالا قانون پاس کیا ہے، اور خاص طور پہ یہ 5 اگست 2019 کشمیر کو کس طریقے سے ہضم کرنا ہے مقبوضہ وادی کو، اس سلسلے میں اور اس کالے قانون کے تحت پوری وادی سے جی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، پورے مقبوضہ علاقوں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ اور برطانوی ارکان پارلیمان کے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق اب تک 2500 لوگوں کو وہاں سے اٹھایا گیا، مسلمانوں کو، اور ان کو بغیر الزام کے مہینوں حراست میں رکھا ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بھی بتا دوں کہ ابھی تک وہ لوگ بھی جیل میں ہیں، وہ بھی حراست میں ہیں، وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ میچ جو ہوا تھا ورلڈ کپ کا، ون ڈے ورلڈ کپ، اس میں بھی جنہوں نے پاکستان کے حق میں وہاں پہ نعرے لگائے تھے، پاکستان کرکٹ ٹیم کے حق میں، پاکستان کے حق میں نہیں، پاکستانی کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کیا تھا، وہ لڑکے، وہ طالب علم بھی ابھی جیلوں میں ہیں اور ان کی ضمانتیں تک نہیں ہو رہیں، اور یہ وہاں کی عدلیہ کو حکم ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ان کو باہر نہیں آنے دیں گے ہم۔ تو یہ ہو رہا ہے۔ اور مقبوضہ وادی میں جی حالیہ نام نہاد جعلی جھڑپیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، برطانوی ارکان پارلیمان کہہ رہے ہیں، دارالعوام ہاؤس آف کامنز کے جو ارکان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جعلی جھڑپوں کے حوالے سے بھی تشویشناک رپورٹس وہ کہتے ہیں موصول ہوئی ہیں، جن میں بھارتی فوج یا پولیس کی جانب سے مبینہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ عام شہری تھے۔ یہ بالکل ایک فیکٹ ہے جی کہ جو کچھ ہم پہلے رپورٹ کرتے رہے اور پاکستان کے لوگ رپورٹ کرتے رہے، پاکستان کا میڈیا رپورٹ کرتا رہا، مقبوضہ وادی کے لوگ رپورٹ کرتے رہے، اب ان باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مقبوضہ وادی میں جتنے بھی لوگ دہشت گرد کے طور پہ اٹھایا جاتا ہے، ان کے گھروں سے پھر ان کو مار دیا جاتا ہے، وہ دراصل دہشت گرد نہیں تھے، وہ عام شہری ہوتے ہیں، اور غلط اطلاعات، صرف خوف و ہراس پھیلانا مقصود ہوتا ہے، اور جو تحریک آزادی وہاں پہ چل رہی ہے اس کو کچلنا مقصود ہوتا ہے۔ اور جبکہ ارکان پارلیمان، برطانوی ارکان پارلیمان یہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے والوں کے اہل خانہ نے بھارتی فورسز پر عام شہریوں کو قتل کرنے اور انہیں بطور انسانی ڈھال استعمال کرنے کا الزام بھی عائد کیا، اور بھارتی حکام نے مزید یہ ظلم کیا کہ ان کی میتیں ان کے گھروں سے 80 کلومیٹر دور لے جا کر دفنا دی گئیں، اور اس بربریت کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ یہ انڈین ہائی کمشنر برائے UK ان کو مخاطب کر کے ان سے سوالوں کا جواب پوچھا جا رہا ہے، یعنی انڈیا سے سوال پوچھا، انڈیا سے جواب لیا جا رہا ہے کہ آپ بتائیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے، پھر ان کو آپ ان کے گھروں سے 80 کلومیٹر دور جا کے دفنا دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور عمر بھر وہ تلاش کرتے رہتے ہیں ان کے پیارے۔ اس حوالے سے ارکان پارلیمان، برطانوی ارکان پارلیمان کہتے ہیں کہ اس حوالے سے عموماً عدالتی تحقیقات کرائی جاتی ہیں، لیکن 2008 کے بعد مقبوضہ وادی میں کرائی گئی ایسی 108 عدالتی تحقیقات میں سے کوئی ایک بھی پبلک نہیں کی گئی، کسی ایک رپورٹ کو بھی منظر عام پہ نہیں لایا گیا، اور نہ ہی کسی کو سزا دی گئی، کسی ایک واقعے میں کسی ایک افسر کو بھی سزا نہیں سنائی گئی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے طریقہ کار پر قطعاً اعتماد نہیں ہے، یہ انڈیا سے جواب طلبی کی جا رہی ہے اور برطانوی ارکان پارلیمان کر رہے ہیں، اور عام شہریوں کی ہلاکت پر بھی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرانے کا وہ مطالبہ کیا گیا ہے اس خط میں، اور اس کے لیے جواب کے انہوں نے کہا شدت سے منتظر ہیں، اس کا جواب دیا جائے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ اور اس خط کو باقی بھی رپورٹ ہوا ہے اور وسیع پیمانے پہ ہو رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی اب یہ خط موجود ہے اور اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خرم پرویز کا خاص طور پہ اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ بھارتی فورسز نے جو لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے جی، لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس میں موبائل فون، لیپ ٹاپ، یہ سب کچھ ان کا لے دیا جاتا ہے، پھر دہشت گردی کے مقدمات چلائے جاتے ہیں، اور صورتحال سے بھی آگاہ نہیں کیا جاتا کہ کہاں مقدمے چلائے جا رہے ہیں۔ اور خرم پرویز خاص طور پہ اس کا ذکر ہے کہ متنازع خط میں کام کرنے والے
خطے میں متنازع خطے میں کام کرنے والے ایک معروف سماجی ادارے جموں کشمیر کولیشن آف سول سوسائٹی کے پروگرام کوآرڈینیٹر تھے، جن کو اٹھایا گیا اور ابھی تک ان کو کہیں اس کا تذکرہ تک نہیں ہے، جبکہ سوشل میڈیا پہ بھی اب اس سلسلے میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں اور اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اب بھارت سے جواب طلبی کی ہے اور بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں لوگوں کو جو کچھ بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں، اور انسانی حقوق کی اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ میری لالر ہیں، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پریشان کن خبریں سن رہے ہیں کہ خرم پرویز کو آج کشمیر میں گرفتار کیا گیا اور ان پر دہشت گردی سے متعلق جرائم کے الزام میں بھارت میں حکام کی طرف سے فرد جرم عائد کیے جانے کا خطرہ ہے، یعنی فرد جرم عائد کرنے کا مطلب ہے ان کو دنیا سے رخصت کرنے کا پلان بن چکا ہے، اور یہ سب کچھ ایک ایسے کالے قانون کے تحت ہو رہا ہے جس کا مقصد مقبوضہ وادی میں یہ صرف یہ کہہ دینا ہی کافی ہے کہ یہ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور اس لیے ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور پکڑ کے وہ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ خاص طور پہ ہو رہا ہے 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا ہے اس پہ لوگ جو ہیں ابھی تک وہ کیا کہنا ہے رزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، بھرپور مزاحمت کر رہے ہیں، اور تمام تر طاقت کے استعمال کے باوجود قابو نہیں پایا جا رہا۔ یہ صرف اتنا نہیں ہے بلکہ جو اصل خطرناک بات ہے یہ صرف مقبوضہ وادی کی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جو بی جے پی اور RSS کا جو ایک انتہا پسندی اور دہشت گردی کا جو نظریہ تھا، جو ایجنڈا تھا، اس ایجنڈے کو اس انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بی جے پی نے اون کر لیا ہے اور ایک سیاسی نعرہ بنا دیا ہے کہ ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے۔ تو اگر یہ سارا کچھ اسی طرح چلتا رہا تو پھر معاملات خراب ہوں گے اور وہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ شاید اسی لیے برطانوی ارکان پارلیمان نے خط لکھا ہے، تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ان برطانوی ارکان پارلیمان کو احساس دلایا ہے جو بیرون ملک مقیم ہیں، لندن میں، یورپ میں، جو مقبوضہ وادی کے لوگ ہیں، انہوں نے سارے ثبوت فراہم کیے ہیں اور ثبوت ایسے ہیں جو ناقابل تردید ہیں، جس کے بعد پھر یہ خط لکھا گیا اور بھارت سے جواب طلب کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی اب تک کی خبر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔